لوگ چار طرح کے ہیں. پہلا سخی، خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. دوسرا بخیل، جو صرف خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے. بخیل جو خود صرف کھانا چاہتا ہے. لئیم، لعین نہیں، لئیم، لام حمزہ یہ میم، لئیم جو کہے میں کھاؤں نہ کھاؤں کسی کو کھانے نہیں دوں گا، اسے کہتے ہیں لئیم. مولانا نہج البلاغہ میں پیش کیا. چوتھا لئیم. اور تیسرا لئیم. چوتھا کون ہے؟ کریم. مولا کہتے ہیں جو کہے میں کھاؤں نہ کھاؤں میں دوسروں کو ضرور کھلاؤں. اہل بیت کریم ہے، اور اہل بیت جو سب کریم ہیں ان میں سب سے کریم امام حسن مجتبی. The most generous of all the generous is امام حسن علیہ السلام. کتنے کریم تھے؟ روایات میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ کریم امام حسن مجتبی ہے، کہ آپ کا دسترخوان مسلسل 24 گھنٹے چلتا رہتا تھا. جو آئے دسترخوان پہ آ کے کہے میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہتے تھے رات کا وقت ہے اب کیوں آیا، کہ در پہ آ گیا اسے لازمن کھلا، مسلسل کھلا. یہ کریم اہل بیت. امیر المومنین سے متعلق ملتا ہے جب کسی نے کہا نا یا علی آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم زیادہ سخی تھا، تو کہا حاتم کا ایک محل تھا، اس کے 40 دروازے تھے. 40 gates to the palace of حاتم الطائی. He was very generous. بہت سخی تھا. 40 دروازے تھے، ہر دروازے سے عطا کرتا تھا چھپ کے، تاکہ اس کو شرم نہ آئے مانگنے والے کو. دیتا تھا، کہتا تھا اگلے دروازے سے مانگو وہ بھی دے گا، پھر چھپ کے آتا آواز بدل کے پھر وہاں سے دیتا، پھر 40 دروازوں سے دیتا. یا علی بتائیے آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم زیادہ سخی تھا؟ مولا نے کہا کہ حاتم سخی تھا، لیکن میں ایک دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں کہ دوسرے دروازے کی نوبت نہیں آتی. جہاں سب سخی ہوں وہاں کریم اہل بیت سید امام حسن مجتبی. جناب امیر سے کسی نے کہا کہ مجھے کھانے کو چاہیے. مولا نے کہا مہمان بن جا میرا. خشک روٹی جو کی مولا نے گھٹنے پہ مار کے توڑی اور پانی میں ڈبو کے منہ میں رکھی. کہا یہ کیا؟ مولا نے کہا میں یہی کھاتا ہوں. کہا مجھے اچھا کھانا چاہیے. کہا قریب میں ایک دسترخوان ہے وہاں چلا جا، وہ بہت کریم ہے. میرے دسترخوان پہ کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ علی ہے پتہ نہیں کتنا گوشت کھاتے ہوں گے، کتنا بکرے کھاتے ہوں گے، فاتح خیبر. وہ یہی سوچ کے آتا ہے کہ فاتح خیبر ہے. کہا میں فاتح خیبر کا مہمان بننا چاہتا ہوں. یہ فاتح خیبر. مولا زمین پہ بیٹھ کے خشک روٹی جو کے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. مولا نے کہا میں تو یہ کھا رہا ہوں. خشک روٹی کھا سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر اگر چاہیے تو جا، قریب میں ایک دسترخوان ہے وہ بہت کریم ہے، وہ جو خود بھی نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے. آنے کے بعد کہا بھئی مولا امام حسن سے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. مولا نے کہا جو چاہتا ہے کھا لے. دسترخوان لگایا اس کے لیے. تو وہ کیا کرتا تھا کہ اپنے ایک جو لفافہ تھا اس میں الگ سے کھانا ڈال لیتا تھا. مولا نے کہا جتنا کھانا ہے کھا، لے جانا چاہتا ہے لے جا، اس طرح سے مت، آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا کھانا مت رکھ، جتنا لے جانا چاہتا ہے لے جا. کہ نہیں ایک قریب میں آدمی ہے بہت غریب ہے اس کے لیے لے جانا چاہتا. امام جانتے تھے. کہ کس کی بات کر رہا؟ کہا حیدر نام ہے، فاتح خیبر ہے. خشک روٹی کھا رہے تھے، سوچ رہا ہوں ان کے لیے تھوڑا سا گوشت لے جاؤں. مولا نے کہا یہ جو دسترخوان ہے انہی کا ہے، وہ میرے بابا ہیں. کہا اتنا بڑا دسترخوان ہوتے ہوئے خشک روٹی؟ کا ان کا زہد ایسا ہے، وہ زہد ایسا رکھتے ہیں، انہیں دنیا سے رغبت نہیں ہے. حضران گرامی امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضران گرامی امام کی سخاوت مشہور ہے، کریم اہل بیت ہیں. صفین کے موقع پہ جب ایک مرتبہ امام حسن مجتبی نے سنا نا، امیر المومنین امام حسن حسین کو جنگ نہیں کرنے دیتے تھے، لڑنے نہیں دیتے، کہ کام نہیں کہتے تھے. کسی نے حضرت عباس سے کہا جو اس وقت صرف 13 برس کے تھے، کہا عباس آپ تو بچے ہیں، صرف 13 برس کے ہیں، حسن حسین دونوں جوان ہیں، ایک آپ سے 22 سال بڑے ہیں، 23 سال بڑے ہیں، دوسرے 24 سال بڑے ہیں. 24 سال امام حسن، 23 سال امام حسین، اور 23-24 سال بڑے ہیں آپ سے. علی کبھی بھی حسن حسین سے کام نہیں کہتے، ہر کام آپ سے کہتے ہیں. عباس پانی لاؤ، عباس وضو کرنا ہے، عباس مصلی بچھاؤ، عباس زرہ لاؤ، عباس میری تلوار لے کے آؤ، ہر کام آپ سے. کوئی حسن حسین سے کام نہیں کہتے. کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن میں کہاں اس بات کا ذکر ہے؟ کہ قرآن میں اللہ نے کہا نَدْ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئے. اللہ نے حسن حسین کو رسول خدا کا بیٹا بتایا. میرے بابا رسول خدا کے بیٹوں کو حکم نہیں دیتے، اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں. کہ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کہ حسن حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں، میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں. میرے بابا اپنے ہاتھ سے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، کہ اس لیے ہر کام مجھ سے کہتے ہیں. تو اب جناب حسن مجتبی نے جب سنا نا کہ صفین میں معاویہ نے پانی بند کر دیا، قبضہ کیا اس نے دجلہ پہ اور کہا کہ پانی بند کر دو. جیسے پانی بند کیا امام حسن نے کہا بابا اب مجھے اجازت دیجیے. آئے، جنگ کی اور پورے فوج کو اٹھا کے پھینک دیا.
جب سارے لشکر کو دھکیلا تو ایک مرتبہ مولا نے کہا پانی آزاد ہے، اپنی فوج سے کہا پانی آزاد ہے. تو کچھ فوجی آئے مولا کے امیر المومنین کی فوج سے صفین میں، کہا مولا اگر آپ کہیں تو ہم معاویہ کے لشکر کا پانی بند کر دیں؟ مولا نے کہا نہیں، پانی بند مت کرنا. کہا مولا لیکن انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا تھا. مولا نے کہا وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار. جب ہمارے پاس پانی ہو تو ہم دشمن کا پانی بند نہیں کریں گے. کتنے کریم ہیں جو دشمن، معاویہ جیسے دشمن کا پانی بند نہ کرے. یا کوئی بات نہیں، جانوروں کو سب کو پانی پینے دینا، دشمنوں کو پانی پینے دینا، میں پانی بند نہیں کروں گا. ہم پانی بند نہیں کریں گے. ہم آل محمد ہیں، ہم دشمنوں کو پانی بند نہیں کرتے. ان کے اور ہمارے کردار میں بہت فرق ہے. مروان ایک مرتبہ مسجد نبوی میں امام حسن مصطفیٰ تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو اس نے ایک مرتبہ جسارت شروع کی، گستاخی کرنے لگا. کس کی شان میں؟ امیر المؤمنین کی شان. جناب امام حسین بھی موجود تھے، حضرت عباس بھی موجود تھے. تو جناب عباس نے ایک مرتبہ جناب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کہا اجازت ہے؟ گستاخ امام کو گالی بکنے والا ناسبی و خارجی واجب القتل. کہا اجازت ہے میں اسے مار دوں؟ کہا امام نے اجازت دی. تو حضرت عباس نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اسے گھسیٹنے لگے. جب کیونکہ مسجد نبوی میں مارنا نہیں چاہتے، مسجد کی توہین نہ ہو، گھسیٹ کے باہر لے جا رہے تھے. اسے یقین ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، میں عباس کے ہاتھوں میں ہوں، کوئی مجھے چھڑوا نہیں سکتا، میں فرار نہیں کر سکتا. تو ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے امام حسن مصطفیٰ کو دیکھا اور رو کے کہا آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ، عباس سے کہیں مجھے جانے دیں. تو جناب امام حسن مصطفیٰ نے فوراً امام حسین سے کہا عباس سے کو چھوڑ دے، جانے. تو جناب عباس نے جانے دیا. کہ مولا کیا وجہ تھی، آپ نے کیوں جانے دیا اسے؟ کہ اگر مجھے کوئی میری ماں فاطمہ کا واسطہ دے دے میں کبھی رد نہیں کرتا. کہ کوئی بھی مجھے میری ماں فاطمہ کا واسطہ دے میں کبھی بھی رد نہیں کرتا، چاہے میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو. جب اس نے کہا نا کہ مجھے آج جانے دے، جہنمی ہے، لعنتی ہے، لیکن اس نے مجھ سے کہا تھا آج مجھے جانے دیں آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ. امام حسن مصطفیٰ، the most generous of all the generous.